نبی دونوں طرف ہے، رسول بھی دونوں، وہ بھی نبی رسول ہے، یہ بھی نبی رسول ہے، وہ بھی صاحب کتاب، یہ بھی صاحب کتاب، وہ بھی صاحب معجزہ، یہ بھی صاحب معجزہ، وہ بھی صاحب امت، یہ بھی صاحب امت، لیکن فرق ہے وہ کلیم اللہ، یہ حبیب اللہ، دونوں کے لیے قانون علیحدہ ہے۔ اس کو اگر کتاب دی جائے تو کہا جائے کوہ طور پہ آؤ، کہاں آؤ؟ کہاں آؤ؟ کوہ طور پہ آؤ۔ علامہ صاحب میرا ذہن وہی ہے، ذہن بھٹکنے نہ پائے، یاد رکھنا، ورنہ بریلی سے جا کر فون کروں گا اور اعلیٰ حضرت کے مزار میں پوچھوں گا، زور سے بولو، وہ بھی صاحب کتاب، یہ بھی صاحب کتاب، اس کو ضرورت پڑے تو کوہ طور پر بلائے، اس کو کتاب کہاں دے، اس کو کہاں دے گا؟ بدر میں کہا نہیں، احد میں نہیں، خندق میں بلا کر نہیں، تبوک میں بلا کر نہیں، حنین میں بلا کر نہیں، کہاں دے گا؟ کہاں جہاں نبی ہوگا وہیں قرآن جائے گا، بے شک بے شک حق ہے۔ اب آپ لوگ سنبھالیے گا، میں بول رہا ہوں خطابت کے انداز میں، آپ سنبھالیے گا، دعا کیجیے، مسکرا کے بولو، سبحان اللہ سبحان اللہ، داڑھی کی لالی، ہونٹوں کی لالی، گالوں کی شادابی، پیشانی کی تابانی، زور سے بولو، کیا بات ہے کیا بات ہے، سبحان اگر یہ اللہ۔ ملی ہے تو کسی اور کے صدقے میں نہیں، یہ پھولوں کے صدقے میں نہیں ملی، یہ اس کے صدقے میں، جس کے بارے میں بریلی والا کہتا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، آؤ جہاں نبی ہوگا وہیں قرآن ہوگا۔ اب ان علماء سے پوچھو، نبی غار ہرا میں ہے تو قرآن غار ہرا میں ہے، نبی غار ثور میں ہے تو قرآن غار ثور میں ہے، نبی میدان بدر میں ہے تو قرآن میدان بدر میں ہے، نبی میدان احد میں ہے تو قرآن میدان احد میں ہے، نبی میدان خندق میں ہے تو قرآن میدان خندق میں ہے، نبی میدان حنین میں ہے تو قرآن میدان حنین میں ہے، نبی صفا مروا پہ ہے قرآن صفا مروا پہ ہے، نبی وادی میں ہے قرآن وادی میں ہے، نبی منا میں ہے تو قرآن منا میں ہے، نبی مصطلفہ میں ہے تو قرآن مصطلفہ میں ہے، نبی حتیم کعبہ میں ہے قرآن حتیم کعبہ میں ہے، نبی مقام ابراہیم پر ہے قرآن مقام ابراہیم پر ہے، نبی سفر میں ہے قرآن سفر میں ہے، نبی حدر میں ہے قرآن حدر میں ہے، نبی مسجد قباء میں ہے قرآن مسجد قباء میں ہے، نبی مسجد نبوی میں ہے قرآن مسجد نبوی میں ہے۔ اب علماء استقبال کرنا، ارے نبی اگر اپنے لحاف میں ہے تو قرآن نبی کے لحاف میں ہے، سبحان اللہ، جہاں نبی ہے وہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جہاں نبی ہے وہاں مسلک اعلی حضرت جہاں نبی ہے آمد مصطفیٰ رسول ہے وہی، مولانا احمد رضا منظری، جہاں نبی ہے نعرہ وہی، تکبیر، پیغمبر ہے وہی۔ نعرہ رسالت۔ اور بول دوں علامہ صاحب، کیا اسم شریف ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قمرے، ارے ماشاءاللہ پڑھا لکھا آدمی ہے بھائی، تبھی رہنمائی ہو رہی ہے پیچھے، تو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اللہ سلامت رکھے۔ علماء دیکھو، پڑھو، محنت کرا کرو، علم بہت ضروری ہے، علم بہت ضروری ہے۔ Without education you can't get success in your life in the world۔ بغیر ایجوکیشن کچھ نہیں ہوگا۔ بول نہیں رہا ہوں آج انگلش، ورنہ پونا والوں کو مت سمجھنا پونا والے ہی بولنا جانتے ہیں۔ طرف کے بولو، علامہ مصباحی صاحب سنو، جہاں نبی وہیں قرآن، جہاں نبی وہیں قرآن۔ نبی بدر میں ہے تو لقد نصرکم اللہ ببدر کی شکل میں قرآن بدر میں ہے کہ نہیں؟ بولو بولو بولو، ہے کہ نہیں؟ نبی حنین میں ہے تو وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا کی شکل میں بدر میں۔ اب لمبی تمہید کروں، اسی میں بہت چلا جائے گا، ابھی تو دو مجموعے اور باقی۔ رکھ کے بولو سبحان اللہ۔ علامہ مصباحی بتا، تو نے بخاری کو پڑھا، ترمذی کو پڑھا، مسلم کو پڑھا، قرآن کی 6666 آیت کریمہ کو حافظ ملت کے گنبد کے سائے میں پڑھا۔ قرآن میں کتنی طرح کی سورت؟ دو سورت، کتنی طرح کی؟ مکی اور مدنی۔ کتنی طرح کی؟ بخاری میں پڑھا ہوگا، قرآن میں پڑھا ہوگا، یہ دو طرح کی کیوں؟ نبی کے صحابہ 4، نبی کے بڑے صحابہ، نبی کے عشرہ مبشرہ 10، نبی کے پنجتن 5، تو 5 کیوں نہیں؟ تو آسمان سے جواب آیا یہ نبی ہے۔ ارے جب تک نبی مکہ میں ہے تو قرآن مکی ہے، نبی مدینہ میں ہے قرآن مدنی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ
تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت رسول مکی مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند علماء اہل سنت دل خوش کر دیا سرکار مفتی اعظم ہند کا نعرہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جزائے خیر عطا فرمائے. مفتی اعظم کا احسان ہے اس امت پر. آج مفتی اعظم کا نعرہ بھول گئے. میں مفتی اعظم کے خلیفہ کا خلیفہ ہوں, بے جس کو شک دنیا امام مفتی اعظم, جس کو مفتی اعظم نے اپنا روحانی بیٹا کہا ہے, بے شک جس کو سبحان خطب اللہ مدینہ کی خلافت حاصل ہے, جس کو برہان ملت اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کی خلافت حاصل ہے, جس کو سرکار مجاہد ملت کی خلافت حاصل ہے, اس ذات کا نام علامہ قاری امانت رسول علیہ الرحمہ ہے. اس کا میں خلیفہ ہوں. اور ایک رشتہ اور ہے, وہ بتاؤں گا نہیں, بعد میں پوچھ لینا, کسی قیام گاہ میں پوچھ لینا. تو ضرب کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. ظالموں بتاؤ, جب قرآن مکی پڑھو گے تو نبی کی مکی زندگی یاد آئے گی, جب قرآن مدنی پڑھو گے تو نبی کی مدنی زندگی یاد آئے گی. ارے اس قرآن کو جب مکی اور مدنی شکل میں نماز میں پڑھو گے تو نماز میں نبی کی مکی زندگی کا بھی خیال آئے گا اور مدنی زندگی کا بھی خیال آئے گا. اللہ سبحان اللہ. بے شک آج بے لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. مان سبحان گیا. اللہ اور سبحان اللہ. تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی, ارے نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ میرا نبی ہے تو ایک نبی وہاں بھی تھا, ایک نبی یہاں بھی ہے. مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ لو پی لو. اب صحابہ پی رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت بول رہے ہیں, انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. واہ واہ, انہی دستے نبوت سے میرے سرکار نے اپنی چادر کو سبحان اللہ. اس بچی کے سر پہ اڑا دیا. اب یہاں نتیجہ نکالو, نتیجہ نکالو علامہ مصباحی صاحب. اب نتیجہ رزلٹ نکالو. رزلٹ تو ملا ہوگا نا مصباحی صاحب, ملا ہوگا رزلٹ, تو ملا ہوگا, نشکش ملا ہوگا. اب میں نتیجہ نکال رہا ہوں. بتا, میرے نبی نے اس یتیم بچی کے سر پہ چادر چڑھائی, جبکہ بدر کے صحابہ کے مزاروں پہ چادر نہیں, ان کے مزار کھلے آسمان کے نیچے ہیں, ایک بھی چادر نہیں ہے ان کے مزاروں پر. بولو, وہ چادر تم زیادہ جانتے ہو یا رسول زیادہ جانتا ہے؟ بتاؤ, اس کے بارے میں آمنہ کا لال زیادہ جانتا ہے یا تم زیادہ جانتے ہو؟ عبداللہ کا پیارا زیادہ جانتا ہے یا تم زیادہ جانتے ہو؟ اللہ کے رسول کو کیا مسئلہ معلوم نہیں تھا؟ ارے وہ نبی جو قرآن لے کر آیا ہے, وہ رسول جس سے شریعت نکل رہی ہے, وہ اڑ جائے تو شریعت ہے, وہ بیٹھ جائے تو شریعت ہے, وہ چل جائے تو شریعت ہے, وہ سو جائے تو شریعت ہے, وہ جاگ جائے تو شریعت ہے, وہ کھانا کھائے تو شریعت ہے, وہ پانی پیے جو شریعت ہے, جو مسکرائے تو شریعت ہے, جو رو جائے جو شریعت ہے. ارے جو زمین پہ چلے تو شریعت ہے, آسمانوں سے گزر جائے تو شریعت ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت. وہ نبی شریعت ہے, شریعت ہے. سبحان اللہ. اس نبی کو نہیں معلوم تھا, لیکن وہ نبی جانتا تھا. ان بدر کے شہیدوں کو چادر کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ امت کی بیٹیوں کو چادر کی ضرورت ہے, امت کی لاڈلیوں کو چادر کی ضرورت ہے, امت کی شہزادیوں کو چادر کی ضرورت ہے. مزاروں پہ چادر چڑھانا جائز ہے, میں مانتا ہوں, میرا ایمان ہے, میرا عقیدہ ہے, لیکن نہ فرض ہے, نہ واجب ہے, نہ سنت ہے. اگر سنت ہوتی تو میرے نبی چڑھاتے, اگر سنت ہوتی تو صحابہ چڑھاتے, اگر سنت ہوتی تو اہل بیت چڑھاتے. ہاں, مزاروں پہ چادر چڑھانا ہمارے فقہا نے جائز کہا ہے, لیکن فرض تو نہیں کہا, لیکن اس کو سنت تو نہیں کہا, اس کو واجب تو نہیں کہا. لیکن مسلمانوں, کسی کی بچی کے سر پر چادر پہنا کے پردہ کرا دینا یہ فرض ہے, فرض ہے. اب سوچو, تم نے مزاروں پر 1-1 لاکھ کی چادر چڑھا دی, لیکن غریب بچیاں تڑپ رہی ہے, غریب بچیاں سسک رہی ہے. کاش ہمیں بھی کوئی پردہ لانے والا ہو جائے. تم نے غریب نواز کے مزار پر 1-1 لاکھ کی چادر چڑھا کر وہاں کے مجابروں کو موٹا کر دیا ہے. تم کب نبی کی امت کی بیٹیوں کے سروں پہ چادر چڑھاؤ گے؟ اللہ کے نبی نے بدر کے صحابہ کی مزاروں پر چادر نہ چڑھائی, بلکہ یتیم بچی کے سر پہ چادر چڑھا کے بتا دیا, ارے میرے صحابہ کو تمہاری کپڑے کی چادر کی ضرورت نہیں ہے, ان کو تو
जन्नत की चादर मिल चुकी है, उनको जन्नत का बिछौना मिल चुका है, उनको जन्नत का लिबास मिल चुका है, उनको जन्नत का महल मिल चुका है। अरे जिनको जन्नत का महल मिल जाए वो तुम्हारी चादर का क्या करेंगे?